نکورہ قرباخ ایک متنازع ٹیریٹری ہے جو آفیشلی جو ہے آذربائیجان کی ٹیریٹری کے اندر ایک آٹونومس ریجن کے حیثیت سے ایک علاقہ موجود ہے۔ نکورہ قرباخ کے علاوہ آرمینیا آذربائیجان میں اور کوئی بارڈر کنفلکٹ اس طرح کا نہیں ہے جو کہ نکورہ قرباخ کا ہے۔ نکورہ اور قرباخ کے میننگ کی بات کریں، نگورنو جو ہے رشین ورڈ ہے جس کا میننگ ہائی لینڈ ہے۔ کارا اور باخ، کارا جو ہے وہ ترکک اور باخ جو ہے پرشین ورڈ ہے جس کا مطلب بلیک گارڈن ہے، اور نگورنا جو ہے ہائی لینڈ ہے۔ ایک بڑا وسیع علاقہ ہے، بڑا گارڈن ہے، اس کو اس سینس میں جو ہے نگورنو قرباخ کو لیا جاتا ہے۔ یہ علاقہ 4400 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس کی آبادی جو ہے 1989 کے سینسس کے مطابق تقریباً کوئی مور دین جو ہے وہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب آبادی ہے اس وقت، اور آرمینین اس میں جو ہے 77% تھے، اور آذربائیجانی جو ہے وہ 21.5%۔ اس کی پاپولیشن جو ہے میں نے بتایا نا آپ کو، میں تقریباً کوئی آج بھی 1.5 ملین کے لگ بھگ اس کی پاپولیشن ہے۔ رشین جو ہے 1% ہے، اور ادر نیشن جو ہے 0.5%۔ یہ 89-90s کے فگر ہیں، اور نگورہ قرباخ کو دونوں آذربائیجان بھی اپنا ٹیریٹوری کا حصہ مانتا ہے، اور آرمینیا بھی اس کو تاریخی طور پہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہاں میجورٹی آف پیپل بلانگس ٹو آرمینین، تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا علاقے میں جو ہے اس کو شامل ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو سوویت ہسٹری بتائی کہ ماضی میں جب سوویت یونین نے اس پر آٹومن امپائر کچھ علاقوں پر قبضہ کیا جس کو آرمینیا کہتے ہیں، اور کچھ علاقے پہ جو ہے قبضہ کیا جس کو آذربائیجان کہتے ہیں۔ آذربائیجان کچھ علاقہ آج بھی ایران کے پاس جو ہے جس کو وہ آذری رہتے ہیں، جہاں آج بھی کچھ علاقہ آرمینیا کا جو آج کی موجودہ ریاست ترکی کے پاس ہے، وہاں آج بھی بہت سارے آرمینین جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو یہ ماضی کے کچھ معاہدے تھے جو آٹومن امپائر سے ہوئے اور صفوید امپائر تھی ایران سے ہوئے، اور جس کے نتیجے میں آبادیوں کی سیٹلمنٹ میں نے بتایا میں نے آپ کو کہ جس کے نتیجے میں بہت ساری آبادیاں جو ہے وہ مطلب اس میں اس معاہدوں میں شامل تھا کہ جو بھی اپنا علاقہ جو ترکی آٹومن امپائر سے یا ایران سے رشین ٹیریٹوری میں آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، جہاں رشیا چھوڑ کر جو ہے وہاں جانا چاہے وہاں جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں جو آبادیوں کا جو علاقوں میں جو ہے بہت سی جگہوں پہ آرمینین آذربائیجانی، جہاں کہیں پر آرمینین کی تعداد پر جو ہے وہ نمبر آف آرمینین کی تعداد میں اضافہ ہوا، کہیں آذربائیجان جو ہے وہ کچھ علاقوں میں جو ہے اس میں نکورہ قرباخ بھی شامل ہے۔ اور جب زار نے اس پہ آکوپائی کیا تو اس کے بعد رشین ڈاکومنٹ کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ وہی 77 کے قریب جو ہے پرسنٹ جو مسلمان رہتے تھے ترک مسلمان تھے، اور 22% جو ہے آرمینین سے۔ پھر اگلے 100 ایئرز میں جو ہے اس میں یہ جو آبادی کی سیٹلمنٹس اور ان امپائرس کے آپس کے کانفلکٹ کی وجہ سے آبادی کے ریشو میں جو ہے بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی، جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو آرمینین جو ہے یہ میجورٹی میں تھے، اور آذربائیجان کافی تعداد میں کم ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اسٹالن، میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹالن کا جب سیکرٹری جنرل بنا کمیونسٹ پارٹی کا، تو نکورہ قرباخ کا مسئلہ اٹھا، اور اس وقت بھی آرمینینز نے کوشش کی، چونکہ آرمینین آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں اور یہ آذری جو ہے مسلمان ہیں، تو آذریوں کی مقابلے میں آرمینین جو ہے فوج میں بھی زیادہ تھے، اور ان کو زیادہ پوزیشنوں میں تھے۔ آذربائیجانی کی جو ہے وہ اوورال جو پوزیشن تھی سوویت یونین میں وہ اس کے مقابلے کمپیریٹیولی جو ہے وہ کم تھی، تو ان کی لوبی، لیکن اس کے باوجود بھی نکورہ قرباخ کے علاقے کو جو ہے آٹونومس کا درجہ تو دیا گیا لیکن آرمینیا کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اور ٹل 88 میں نے آپ کو بتایا کہ نکورہ قرباخ کی جس میں میجورٹی آف پیپل جو ہے وہ آرمینین تھے، وہ انہوں نے وہاں آزادی کا نکورہ قرباخ کے لیے آزاد حیثیت کا اعلان کر دیا، جس کو نہ سوویت یونین کے آئین کے مطابق کوئی بھی ریاست جو ہے خود سے اس طرح آزادی کا اعلان اس کے آئین کے مطابق نہیں کر سکتی۔ جب 91 میں ایک معاہدے کے تحت جو ہے تمام سوویت ریاستوں کو جو ہے یعنی سوویت یونین ڈیزالو کر دی گئی، تو جس کے نتیجے میں 15 ریاستیں وجود میں، اس میں آرمینیا آذربائیجان 2 ہی تھے، نکورہ قرباخ کا کہیں ذکر موجود نہیں تھا۔ اور نکورہ قرباخ کی وہی حیثیت جو ہے اس کی آزاد حیثیت کو آرمینیا نے بھی نہیں مانا اور آذربائیجان بھی نہیں مانا۔ آرمینیا اس کو اپنا علاقہ یعنی اس کو اپنے علاقے میں شامل تو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو آزاد حیثیت کی صورت میں اس کو بہرحال اس کا اوپر کوئی واضح اس میں نہیں آیا، لیکن وہ اپنے علاقے میں ضرور شامل کرنا چاہتا ہے چونکہ وہاں میجورٹی آف پیپل جو ہے آرمینین ہے۔ ہوا یہ کہ 88 میں جب سوویت یونین کی ڈیزالو، جب 89 میں دیوالے برلن گری، تو یہاں پر بھی چونکہ کلیشز جو ہے آرمینیا آذربائیجان میں ان کی آبادیوں میں پچھلے 100 سال میں بھی بہت سارے کلیشز، جب 1905 میں ریولوشن آیا وہاں پر بھی جب ماسکو میں کو ہوا وہاں پر، تو
تب بھی یہاں پر جو ایتھنک کانفلکٹس ہوئے، پھر 1918 سے 20 کے درمیان بھی ہمیں بہت سارے ایتھنک کانفلکٹس ملتے ہیں، لیکن سوویت ایرا میں بہت زیادہ ایتھنک کانفلکٹس ملے، لیکن 88 کے بعد ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. لیکن جنگ عظیم اول کے بعد 1820 اور اس سے پہلے ایسے بہت سارے ایتھنک کانفلکٹس ملتے ہیں، بہت سارے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں، بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہے وہاں، بہت سارے ہنڈریڈس پیپل جو ہے دونوں طرف سے، آرمینینز بھی آذربائیجان کا قتل عام ہو چکا تھا. تو یہ دونوں کے درمیان اختلافات جو ہے بحال موجود تھے، ایتھنیکلی ریلیجیسلی چیزیں موجود تھیں. لیکن آزادی کے بعد 91 میں جب یہ دونوں ریاستیں الگ الگ آزاد ہوئی تو انہوں نے نکورو قرباخ کو جو ہے انہوں نے، آرمینیا نے بھی اس کو جو ہے اپنا حصہ جو ہے وہ تسلیم کرنے کی کوشش کی، اور آذربائیجان نے بھی کہا کہ یہ ہمارا آٹونومی، یہ علاقہ ہمارا حصہ ہے، آٹونومی ضرور ہے لیکن یہ ہماری ٹیریٹوری کا حصہ ہے. لیکن 88 میں کچھ ان کے درمیان کانفلکٹس بڑھے، اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں جو ہے دونوں میں جو ہے وہ 91 سے لے کے 94 تک جو ہے یہ کانفلکٹ چلتے رہے، اور جس کے نتیجے میں 30,000 لوگوں کا جو ہے وہ اس میں آذربائیجانی اور آرمینین دونوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا. اس میں آرمینیا کے اندر جہاں جو آذربائیجانی رہتے تھے ان کو بھی قتل کیا گیا، ان کو بھی ڈسپرس کیا گیا، اور بہت سارے آذربائیجانی آرمینین سے جو ہے مائگریٹ کر کے جو ہے وہ آذربائیجان آ گئے تھے، اور بہت سارے آرمینین جو آذربائیجان میں رہتے تھے اس ایتھنک کانفلکٹس کے بعد بہت سارے آرمینین یہاں سے مائگریٹ کر کے وہاں چلے گئے تھے، اور بہت سارے آذربائیجانی جو کہ نکورو قرباخ میں رہتے تھے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے جو ہے وہ ان علاقوں میں چلے گئے تھے. اس پوری جنگ کے نتیجے میں جب جو کہ 94 میں یعنی کہ 88 سے جو شروع ہوئی اس میں تھوڑے ریٹس بہت لو لیولز، لیکن 92 تک جو ہے بہت سارے علاقے اور تقریباً 20% آذربائیجان کا علاقہ نکورو قرباخ سے علاوہ کچھ 7 ڈسٹرکٹس ہیں، اس سے جڑے ہوئے 7 ضلع ہیں جو اضلاع تھے، جو 94 میں جب پیس یا سیز فائر ہوا تب تک وہ جو ہے آرمینیا نے جو اس پہ قبضہ کر لیا. چونکہ آرمینین فوج جو تھی وہ سوویت یونین میں ان کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ دفاعی لحاظ سے اس وقت آذربائیجان سے مضبوط تھے، اور ان کے بعد سوویت ویپن چیزیں جو موجود تھیں، جس کے نتیجے میں آذربائیجان کی فوجوں کو شکست ہوئی. اور 20% جو ٹیریٹوری تھی نکورو قرباخ سے علاوہ، یہ نکورو قرباخ تو ایک متنازع علاقہ ہے لیکن اس سے جڑے ہوئے 7 اضلاع مزید جو 20% ان کی آذربائیجان کی ایگزسٹنگ ٹیریٹوری کا حصہ بنتا ہے، وہ بھی آرمینیا نے جو ہے وہ 92 تک جو ہے، جو 4400 اسکوائر کلومیٹر کا علاقے کے علاوہ نکورو قرباخ جس میں شوشا شامل ہے، خان کنڈی شامل ہے، خوجالی شامل ہے، اسگران شامل ہے، خوجوان، اگدارا، حیدرت، یہ 7 ایڈجنسٹ ریجن ہیں جو انہوں نے جو ہے جس کے نتیجے میں جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. اور اس کے نتیجے میں 1 ملین جو ہے آذربائیجانی جو ہے انٹر ڈسپلیسمنٹ جو ہے جو کہتے ہیں انٹرنل ڈسپلیسمنٹ پرسن جو ہے IDP کا شکار ہوئے، اور وہ آذربائیجان کے بہت سارے شہروں میں جو ہے ایز اے ریفیوجی جو ہے وہ رہنے مجبور ہوئے. اس پورے کانفلکٹ میں آذربائیجان آرمینیا کی جنگ کے دوران 30,000 کے قریب جو ہے لوگ مارے گئے، 5,000 کہتے ہیں آرمینین تھے، اور 25,000 آذربائیجانی لوگوں کا جو ہے آذربائیجانی قتل ہوئے اس کے نتیجے میں. اور جو نقصان ہے وہ دونوں سائڈوں کا لگائیں تو کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق $6 بلین کا اس جنگ میں جو ہے نقصان ہوا تھا، اور 30,000 لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، جس میں 25,000 صرف آذربائیجانی تھے. اس میں چونکہ آرمینین فوج اس وقت بہت زیادہ مضبوط تھی، اور انہوں نے جس کے یہ جو 7 جڑے ہوئے اضلاع تھے نکورو قرباخ کے ساتھ والے، یہاں سے بھی سارے آذربائیجانیوں کو جو ہے وہ IDP بنے، اور وہ یہاں سے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اور وہ 1 ملین 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے جو ہے وہ آذربائیجان میں بسنے مجبور ہوئے. اور جس کے آذربائیجان کو شکست ہوئی 94 میں منسک گروپ کے نام، جس میں روس اور فرانس اور امریکن شامل ہیں، انہوں نے ایک پورا ڈائلاگ پروسیس شروع، جس کے نتیجے میں 94 میں سیز فائر تو ہوا، لیکن سیز فائر کے نتیجے میں آذربائیجان کو اپنے بہت سارے اضلاع جو ہے وہ کھونا پڑے، اور بہت سارے 10 لاکھ آذربائیجانی کو مائگریٹ کرنا پڑا اس میں اپنے علاقوں سے اپنے ہی علاقوں میں، اور وہ آرمینیا کے پاس علاقے چلے گئے. اور یہ تو 94 میں ہوا. اس میں ایک بڑا مشہور قتل عام ہے جس کو کھوجلے ماسکر کہتے ہیں، اور یہ نکورو قرباخ کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کی اس پورے گاؤں کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 7,000 کے قریب لوگ رہتے تھے اس میں، اور اس میں اندر تقریباً 613 کہتے ہیں، اس پہ پوری بات میں رپورٹس بھی جاری ہوئی ہیں کھوجلے ماسکر کے نام سے. 613 سویلینز کو جو ہے قتل عام جو ہے ان کا کیا گیا، جس میں 106 خواتین تھی، 83 بچے تھے، اور ان کو بہت بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے، اور یہ اکثر بہت سارے جو ہے وہ اس کے اوپر آذربائیجان کی طرف سے بہت ساری آوازیں بھی یونائٹڈ نیشن میں اس پہ پوری، اور اس میں پیس پروسیس میں شامل تھا جناب. اور ایک قتل عام کو جو ہے کافی آوازیں بھی اٹھائی گئی آذربائیجان کی طرف سے کہ 7,000 لوگوں کو جو
جو ہے صرف ایک گاؤں کے اندر قتل عام کیا گیا اور باقی جو 25,000 میں نے ٹوٹل فگر بتائی اس کے نتیجے میں آذربائیجانی قتل ہوئے. یونائٹڈ نیشن میں یہ یعنی کہ اس پورے میں نے بتایا کہ تقریباً 7 اضلاع آرمینیا نے آکوپائی کر لیے اور تقریباً 10 لاکھ ریفیوجیز بن گئے اور 30 لاکھ لوگوں کا قتل عام ہوا. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں 4 اس میں ریزولوشن پاس ہوئی جس میں جو متنازع علاقہ ہے نکورہ قرباخ اس کو آذربائیجان کا حصہ مانا گیا اور امیڈیٹ سیز فائر کا کہا گیا اور دونوں طرف سے افواج کو وڈرال کا کہا گیا. یہ آذربائیجان نے تو یہ چیزیں مکمل کر لیں لیکن آرمینیا نے وہ علاقہ جو ہے وہاں سے افواج وڈرا نہیں کی بلکہ اس علاقے کو اپنا قبضہ جو ہے وہ برقرار رکھا. 94 سے لے کر سیز فائر کے بعد منسک گروپ جو ہے وہ پیس پروسیس اپنا کرتا ہے لیکن وہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان LOC کے اوپر کشمیر کے معاملے میں بہت ساری جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں سیم اسی طرح کی جھڑپیں نکورہ قرباخ پہ آذربائیجانی فورسز میں اور آرمینین فورسز میں 94 سے لے کر جو ہے 2020 ابھی جو سپٹمبر سے پہلے شروع ہوا ہے یہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں وائلیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں. ان دونوں کے درمیان جو بارڈر جو متنازع بارڈر ہے اس کو لائن آف کانٹریکٹ کے نام سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جو متنازع بارڈر ہے اس کو لائن آف کانٹریکٹ کہتے ہیں. اس کو حتمی بارڈر جو ہے وہ نہیں مانا گیا تو اس کے مقابلے میں اور یہ اس سیز فائر کی خلاف ورزیاں وقتاً فقتاً 94 سے لے کر اور تقریباً 26 سال میں جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہے 100 آف پیپل جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ مارے بھی گئے ہیں اور بہت سارا جانی و مالی نقصان بھی ہوا ہے. تھوڑا سا آذربائیجان اور آرمینیا کا ہم اگر کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں تو دونوں ریپبلکس ہیں اپنے آپ کو کہتی ہیں دونوں سیکولر اسٹیٹ ہیں مسلم میجورٹی پیپل ہے اس میں آرتھوڈاکس کرسچنس ہیں. ان کا باکو جو ہے دارالحکومت ہے یہ یریوان جو ہے ان کا دارالحکومت آرمینیا کا. آذربائیجان کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 9.7 ملین ہے اور آرمینیا کی پاپولیشن جو ہے 3.1 ملین ہے اور آذربائیجان کا جو علاقہ ہے وہ 86,600 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آرمینیا کا جو ہے وہ تقریباً 29,743 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے. آذری اور رشین جو ہے آذربائیجان میں بولی جاتی ہے اور آرمینیا میں آرمینین اور رشین دونوں میں جو ہے سمجھی جاتی ہے اور وہاں آذربائیجان آذری زبان بولی جاتی ہے یہاں آرمینین بولی جاتی ہے. یہ ان کے ہیں میجورٹی پیپل جو ہے مسلمان ہیں آذربائیجان میں وہاں آرتھوڈاکس کرسچن ہیں اور یہاں اور مین جو ان کی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ آئل اور آئل سے کی پروڈکٹس ہیں اور یہاں پر جو آرمینیا میں جو مین ایکسپورٹس ہوتی ہے وہ ڈائمنڈز مشینری اور فوڈ سٹاف جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. آذربائیجان کا GDP جو ہے 2020 کے لیٹسٹ 48 بلین $US ہے جبکہ آرمینیا کا جو GDP ہے وہ 12.4 بلین $. ہے اور جو پروڈکٹس ایکسپورٹ کی جاتی ہیں وہ 19.9 بلین $. کی ہے. ان کی ایکسپورٹ 2.8 بلین $. کی ہے. ان کی آرمینیا کی امپورٹ جو ہے 4.8 بلین کی ہے اور ان کی جو امپورٹس ہے وہ 11.9 بلین $. کی ہے اور صرف آذربائیجان کا جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ 7 بلین $. کا ہے 2018 کے اور دنیا میں 18 نمبر کی ان کی ایکسپورٹ تھی. نیچرل گیس جو ہے 8.40 بلین کیوبک میٹر جو ہے وہ اینولی ایکسپورٹ کی جاتی ہے اور دنیا میں اس کا نمبر 24 ہے اور جو نیچرل گیس ریزروز ہیں اس کے پاس وہ تقریباً کو 991 بلین جو ہے کیوبک میٹر جو ہے اس کے گیس ریزروز ہیں جو موسٹلی کہتے ہیں کیسپین سی میں جو ہے وہ موجود ہیں. تو نیچرل سورسز جو ہے یہ ایک بڑا ایج ہے آذربائیجان کو جس سے نتیجے میں اس کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ اور اسٹرینتھن ہوئی ہے. اس نے اپنا ملٹری ایکسپینڈیچر بھی اس کا زیادہ ہے آرمینیا کے مقابلے میں اور اسی کے نتیجے میں 94 میں جب ان کو شکست ہوئی آذربائیجان کو تو انہوں نے اپنے اس نیچرل سورسز کو جو نتیجے میں جو ایکسپورٹ کے نتیجے میں جو ان کی اکانومی اسٹرینتھن ہوئی ہے انہوں نے اپنی فوج کو اور اپنے ڈیفینس کو جو ہے بہت مضبوط کیا اور آج وہ جو سپٹمبر میں جو ایونٹس جن کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے اور جنگ بندی تک جو ہے انہوں نے وہ علاقے جو آرمینیا نے 94 سیز فائر سے پہلے قبضہ کیے تھے وہ سارے علاقے جو ہے انہوں نے ری آکوپائی کر لیے. اگر ہم ملٹری ایکسپینڈیچر کی بات کریں آذربائیجان جو ہے وہ اپنا GDP کا 3.6% جو ہے 2018 تک جو ہے وہ خرچ کر رہا تھا اور آرمینیا جو ہے 4.9% GDP کا جو ہے وہ خرچ کر رہا تھا. دونوں کی افواج کا کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو جو آذربائیجان کی جو فوج ہے وہ تقریباً کچھ 66,940 ایکٹیو جو ہے فوج ہے. ان کے یہاں لازم ملٹری سروس ہے کہ ہر شہری کو جو ہے وہ گریجویٹ سے پہلے جو ہے یعنی کہ 18 سال کے بعد جو ہے وہ 3 سال جو ہے لازمی ملٹری سروس جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. اور آرمینیا کی تقریباً کوئی 3 لاکھ جو ہے ایکٹیو فوج ہے. ان کی جو ہے نمبر آف پرسن ایکٹیو ہیں وہ 45,000 ریزرو فوج ہے اور 66,940 جو ہے وہ ایکٹیو فرض. اچھا اس کی بات کریں کہ جو ملٹری آج آذربائیجان نے جو لازمی ملٹری سروس کا رول کے بعد آذربائیجان کے پاس جو ہے وہ تقریباً کو 30 لاکھ جو ہے فوج موجود ہے. ان کے پاس جو ہے وہ
اس کے مقابلے میں آرمینیا کے پاس تقریباً 8 لاکھ جو ہے وہ پرسنز جو ہے وہ فوج کی، یعنی کہ ان کے پاس 8 لاکھ ایک سمجھ لیں سارے ریزرو اور نان ریزرو ساری فوج ملا کے ان کے پاس 8 لاکھ بنتی ہے، ان کی 30 لاکھ بنتی ہے. تو آذربائیجان اور آرمینیا کے فوج کے کمپیریٹیولی، اور گراؤنڈ میں بات کریں اور ان کے پاس ویسل جو اکوپمنٹس ہیں، ان کے پاس میزائلز یا ٹینکس ہیں، یہ سب چیزیں بھی آرمینیا سے کے مقابلے میں آذربائیجان کے پاس ڈبل ہے، بلکہ کوئی کہیں کا مقابلے میں 3 گنا ہے. اور ایئر فورس اگر 127 جیٹ فائٹر طیارے جو ہے آذربائیجان کے پاس ہیں، آرمینیا کے پاس جو ہے 65 ہیں. اس کے علاوہ ڈرونز ہیں اور بھی بہت سارے اکوپمنٹس جو ہیں وہ آذربائیجان کے پاس بہت زیادہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں آرمینیا کے پاس جو ہے وہ بہت کم ہے. تو آذربائیجان نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنی اکانومی کے اسٹرینتھن ہونے کے بعد اس نے اپنی فوج کو جو ہے بہت اسٹرینتھن کیا، بہت طاقتور بنایا، اور صرف اسرائیل سے اس کے جو ہے تقریباً کچھ 6 سے 7 بلین ڈالر کا جو ہے اس نے ملٹری اکوپمنٹ جو ہے یا ملٹری جو اکوپمنٹ جو ہے وہاں سے امپورٹ کیے ہیں. اور اس کے بڑے جو آذربائیجان کے بڑے جو امپورٹر ہیں یا بڑی جو دفاعی ساز و سامان جو لے آتا ہے، اس میں اسرائیل ٹاپ پر ہے، ترکی نمبر 2 ہے اور روس بھی ہے. آرمینیا جو ہے اس کا زیادہ تر ویپن جو ہے تقریباً روس سے ہی اس کو ملتے ہیں.